السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فاقع ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی باہر تشریف لاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے رہتے تھے۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ان لوگوں کے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوئی کہ نہیں، برسنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات میں کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: اللہ کے خوف کا حال اس کی پاک ذات کا ہے، جس کی سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ خدا کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ ان کے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔